السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 16ویں پارے کا خلاصہ سمری آپ کے سامنے ہے۔ 16ویں پارے میں 17 رکوع ہیں اور 269 آیتیں ہیں۔ سورہ کہف کی 75 سے آیت نمبر 110 تک 36 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم مکمل، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 تک 135 آیتیں ہیں۔ 16ویں پارے کے شروع میں ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ مشرق و مغرب کا سفر کیا، یاجوج ماجوج سے ملاقات کی اور ان کے لوہے کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ سارے پیغمبر علیہ السلام انسان ہی تھے۔ سورہ مریم کے شروع میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کیسے اولاد مانگی۔ مریم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے، وہ کیسے حمل سے ہوئی، کیسے بچہ پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نماز کو برباد کرنا اور خواہشوں کی پیروی کرنا یہ نالائق لوگوں کا کام ہے۔ نماز کو برباد کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا اس کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن سارے لوگ اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے شروع میں قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ کے بارے میں کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لمبا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو معجزات دیے، وہ فرعون کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم لوگ نرمی سے بات کرنا۔ تو ظالم کے سامنے بھی نرمی سے بات کرنی ہے۔ پھر کس طریقے سے فرعون نے دھمکی دی، جادوگر جو ہے وہ سب مسلمان ہو گئے، اس کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا گیا، علم میں زیادتی کی دعا، رب زدنی علما، اسی پارے میں یعنی 16ویں پارے میں صبر اور تسبیح کا ذکر ہے۔ نماز کی طرف بلانا ہے، دنیا کی چمک دمک سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی اس کی پابندی پر ابھاریں۔ تو یہ 16ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔